بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر ٹٹولا تو ہار نہ پایا، واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند کی زبان سے نکالا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیمار ہی میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا۔
اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی رحب ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ یہ ام مستح میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، تعال سے مستح غارت ہو جا، اور مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مستح نے کہا، بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی، بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جو تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں تو کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم انہیں اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ یہ بیان باہر سے ہے۔ اس وقت جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھے۔ میں سر جھکائے روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و علم اور رونا ہے، اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ ٹوٹی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے ہیں، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس خدا کی قسم،
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کو نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانش میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ کو جو حکم دے ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بہت بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کو قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مقوم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔
میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھے۔ میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بارات دکھا دیں گے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، البشرا یا عائشہ، یعنی عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 3